جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بچوں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔ اچھا بچوں، میں تم لوگوں کو بتاؤں، آج ہم لوگ جس واقعے کے بارے میں پڑھیں گے نا، وہ ایک قرآن پاک کا ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا قصہ ہے پہلی قوموں کا کہ جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ آپ نے شاید پہلے سنا بھی ہو، لیکن اب آپ کو پراپر ریفرنس کے ساتھ بتاتی ہوں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے سورۃ الاعراف میں اور سورۃ النساء میں ہے، اور اس واقعے کا نام ہے اصحاب سبت۔ سبت ہے ہفتے کے دن والے لوگ، سبت کہتے ہیں ہفتے کا دن کو، ٹھیک ہے، یوم السبت، اور یہ عربک میں اس طرح سے ڈفرینٹ نام ہے، تو اس میں سے اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن والے لوگ۔ اچھا، پہلے دور میں جو نا لوگوں پہ عذاب آیا کرتا تھا، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پہلے دور کے لوگوں کے اوپر جب وہ ایک بھی نافرمانی کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے تھے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قوموں پہ جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجا کرتے تھے نا، ان کے کسی بھی گناہ کی وجہ آپ نے کہا تھا کہ جو ایک قوم تھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب روک دیا تھا۔ ہاں جی، روک دیا تھا۔ عبداللہ، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پہ عذاب جو ہے وہ آتے آتے رک گیا تھا، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، تو وہ کن کی قوم تھی؟ حضرت، ہاں پورا بولو ٹھیک سے، یونس علیہ السلام، جی شاباش۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی، جب انہوں نے مل کے اجتماعی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب ٹال دیا تھا، اور وہ اکلوتی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اس قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا اصحاب سبت میں آپ کو آج بتاؤں گی ان کی کیا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ یہ تھا، اچھا ہم پہ اسپیشلی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم امت محمدیہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اللہ تعالیٰ سے اسپیشل دعا کی تھی کہ یا اللہ، جب آپ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالیں تو ہمیں ایسی آزمائش سے دور رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور اس طریقے سے ہم لوگ ایسے عذاب سے بچے ہوئے ہیں جس میں ایک ہوتا نا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم عذاب میں آئی، حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستی الٹ گئی، یعنی کہ پورا یعنی عذاب پوری کی پوری قوم پہ آنے کے بجائے ہم لوگوں کو یہ ہے کہ کہیں کچھ علاقوں میں کہیں نہ کوئی عذاب آ جاتا ہے، وہ دوسرے طریقے کار ہوتا ہے۔ میں نے جیسے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کبھی عذاب زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، وہ ڈفرینٹ چھوٹے علاقوں میں آتا ہے، لیکن جو پوری بستیاں پوری قوم کا الٹ جانا، یہ ان پہ عذاب آ جانا، ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسی عذاب سے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ اچھا، یہ وہ قوم تھی، یہ بنی اسرائیل تھی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، کوئی کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کے مصر سے نکلے تھے، اور وہ راستے میں وہ بھٹک گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکار دیا تھا، تو بس وہ والے ہی لوگ تھے جو آگے جا کے ایک بحر کلزم ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے قریب سمندری جھیلیں ہوا کرتی تھیں، اور وہاں جا کے یہ لوگ آباد ہوئے تھے، اور ان کا مین پیشہ تھا کہ وہ مچھلیاں وغیرہ پکڑتے تھے، اور وہ اسی کی خرید و فروخت کر کے وہ اپنا پیٹ پالتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا پہلے قوموں پہ کو مختلف یعنی کہ خاص بھی دن بھی دیے تھے کہ آپ اس دن جو ہے عبادت کے لیے مختص کر لیں، جیسے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن پہلے بولا تھا کہ بھی جمعے کا دن آپ عبادت کے لیے مخصوص کر لیں۔ تو یہودیوں نے بھی اپنے وقت کے نبی سے کہا نہیں، ہم جمعے کا دن نہیں کریں گے، ہم تو ہفتے کے دن کریں گے۔ اور اس کے بعد جب عیسائیوں کا دور آیا تو انہوں نے بھی کہا نہیں، ہم تو صرف اتوار والے دن کریں گے۔ تو یعنی آج بھی کچھ لوگ جب عیسائی وغیرہ جاتے ہیں نا کیتھیڈرل وغیرہ میں، اپنی چرچ وغیرہ میں، تو وہ سنڈے کو ہی جاتے ہیں، تو یہودیوں نے سیٹرڈے کہا تھا۔ اب اس پہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ کچھ کنڈیشنز رکھ دی، یعنی شرائط رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، ہفتے والے دن نہ تو آپ خرید و فروخت کریں گے، نہ ہی آپ اپنا کوئی کاروبار کریں گے، اور آپ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن۔ پھر انہوں نے قبول کر لی۔ پھر اس طریقے سے یہ ہوا کہ کچھ عرصہ انہوں نے اس بات پہ عمل کیا، کچھ عرصہ انہوں نے ٹھیک سے اس طرح پابندی کے ساتھ جو ہے نا نہیں کچھ کرتے تھے، ہفتے والے دن صرف عبادت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں ایک لالچ آنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اللہ نے ان کی ایک آزمائش میں ڈالا تھا، اور آزمائش کیا تھی کہ پورا ہفتہ وہاں پہ جو سمندری جھیلیں تھیں نا، وہاں پہ مچھلیاں اتنی نہیں نظر آتی تھیں، وہ نیچے ہی ہوتی تھی پانی کے، لیکن جو سیٹرڈے والا دن آتا تھا نا،
سیٹرڈے والا دن جب آتا تھا نا تو وہ مچھلیاں اتنی زیادہ اوپر نظر آتی تھی کہ انسان ہاتھ سے ہی پکڑ لے، ایسے بھی نظر آتی تھی. لیکن چونکہ اللہ نے منع کیا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. جیسے ایک مثال ہے، آج ہم کہتے ہیں نا کہ اب ہم نے روزہ رکھا ہو تو ہمارے سامنے جتنے مرضی اچھی خوراک ہو ہم نہیں کھا سکتے نا. ہمیں ایک چیز منع اور ہم اس پہ کتنا اسٹرکٹلی عمل کرتے ہیں. تو یہ ان کو بھی وہ بھی یہ دیکھتے تھے کہ بھی ہمارے سامنے اتنا مطلب مچھلیاں اتنی نظر آ رہی ہیں اور ہم لوگ پکڑ نہیں سکتے ان کو کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. تو ان میں سے کچھ نافرمان لوگ جو تھے نا، کچھ نافرمان لوگ ایسے بھی تھے، انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ڈفرینٹ ہیلے بہانے شروع کر دیے، عجیب عجیب انہوں نے حرکتیں شروع کر دی. وہ کیا تھی؟ جو نافرمان لوگ تھے وہ جی مسلمان نہیں تھے، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیں وہ منافق ہی ہو نا. جیسے آج کے دور میں بھی آپ کا سوال اچھا ہے، جیسے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، شناختی کارڈ پہ جب مسلمان لکھا ہوا ہے لیکن نہ انہوں نے نمازیں پڑھنی ہے، نہ وہ روزوں کو لیتے ہیں سیریس. تو یہ منافقت والی ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا یہ لوگ، آج کے دور کے لوگ بھی. آپ نے سوال اچھا کیا ہے. تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، اچھے والے بھی تھے، برے والے بھی تھے، درجہ پر درجہ الگ الگ کیٹیگری کے لوگ تھے. تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے ایسے ہیلے بہانے شروع کیے کہ وہ کرتے کیا تھے کہ جمعے کی رات وہ یا تو وہ جھیلوں کے پاس گڑھے کھود لیتے تھے تاکہ وہاں آ کے وہ مچھلیاں جمع ہو جائیں اور پانی کے لیے تھوڑا راستہ بنا دیتے تھے، پانی نکل جاتا تھا اور مچھلیاں وہیں پہ رہ جاتی تھیں. اور یا پھر وہ جال بچھا دیتے تھے پانی میں. جمعے کی رات وہ سب کر لیتے تھے، ہفتے کا دن چھوڑ کے اتوار کو وہی جال بھی نکال لیتے تھے اور وہی جو گڑھے میں جمع ہوئی ہوتی تھی وہ مچھلیاں لے لیتے تھے اور شو یہ کرتے تھے بھی ہم نے تو کوئی نافرمانی کی نہیں، ہم نے سیٹرڈے کو تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. جبکہ وہ ایک طرح سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے دھوکہ دے رہے تھے کہ وہ اپنے کام بھی پورے کر رہے تھے بہانوں کے ساتھ اور اپنی طرف سے یہی کہہ رہے تھے ہم دیکھیں ہفتے کو تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی شو کی اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں بتاؤں کہ ایسے موقع پہ پھر یہ ہوا کہ 3 طرح کے لوگ، 3 طرح کے گروہ اس قوم میں آ گئے. بولا کیا تھے کہ ایک گروہ ایسا تھا جو ان لوگوں کو صاف صاف منع کرتا تھا. جیسے آج کل کے بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈور ٹو ڈور جا کے تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اسلام میں یہ مین بات ہے کہ آپ نے حالی دین کا حکم دیتے نہیں رہنا، آپ نے برائی سے روکنا بھی ہے. تو ان میں ایک گروہ وہ تھا جو نیکی کا حکم بھی دے رہا تھا اور انہیں روک بھی رہا تھا کہ یہ کام مت کرو. دوسرا وہ گروہ تھا جو یہ والا تھا جو سراسر گمراہ تھے، جو علل اعلان صاف ظاہری طور پہ یہ نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے. اور تیسرا وہ گروہ تھا جو کہتا تھا جو ان کو روک رہے تھے نا اس والے گروہ کو کہتا تھا کہ آپ کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب تو دے ہی دینا یا ان کو ہلاک کر دیں گے، تو آپ ایسے ہی اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، اب ان کے ساتھ کھپ رہے ہیں، آپ اپنی عبادات پہ توجہ دیں، اللہ تعالیٰ ان سے نبٹ لیں گے. یہ تیسرا گروہ تھا. آج کے دور کے حساب سے یہ وہ والے لوگ ہیں جیسے کہ آپ صرف لوگوں کو اچھی اسلامک سٹوری سنا دیں، ان کو اچھی باتیں بس بتائے جائیں لیکن انہیں برائی سے نہ روکیں. یعنی برائی سے روکنے کے لیے انسان میں جرأت چاہیے، کانفیڈنس چاہیے، ہمت چاہیے، صبر بھی چاہیے، کیونکہ جب انسان کسی سے اختلاف کرتا ہے تو اس کے مخالفین کھڑے ہوتے ہیں، اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بندہ حق کی بات جب توحید کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مخالف بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس بات پہ انسان کو پھر صبر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ جب یہ 3 گروہ پیدا ہو گئے نا تو ان لوگوں نے جس طریقے سے جو کر سکتا تھا انہوں نے اپنی ایفرٹس کی. ٹھیک ہے. اب جنہوں نے برے کاموں کو پکڑا تھا یعنی نافرمانی کو چوز کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سزا دی. اور وہ سزا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عذاب میں مبتلا کیا. اور وہ عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. اچھا جو لوگ نیکی کا حکم دے رہے تھے نا اور برائی سے روک بھی رہے تھے، انہوں نے نا اپنے ایک آخری حد تک یہ کوشش کی انہوں نے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے خرید و فروخت بند کر دیتے ہیں، کاروباری معاملات بند کر دیتے ہیں، اگر ان کی ساری رشتہ داری ہے تو ان کی ساری رشتہ داری ختم کر دی، اسی خاطر کہ شاید وہ نا سیدھے راستے پہ آ جائیں. لیکن وہ نہیں آئے، وہ نہیں سدھرے. ان کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم ہم اللہ تعالیٰ کو بتا تو سکتے ہیں نا بھی اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی. قیامت والے دن وہ بتا سکیں گے کہ ہم نے کوشش کی تھی، اینڈ تک کوشش کی تھی، ہم نے ان سے تعلقات بھی ختم کیے اور یہ وہ. اچھا اب تیسرا وہ جو گروہ جو ان کو کہہ رہے تھے نا آپ کیوں منع کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا قرآن پاک میں ان 2 گروہوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اور دوسری وہ گروہ کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر انعام یعنی کہ یہ نافرمانوں کو سزا دے دی تھی اور بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اور جو فرمانبردار تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے انعام دے دیا تھا.
تو انہی 2 گروہوں کا ذکر ہے. تیسرا گروہ جو کہتا تھا نا کہ آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دے دیں گے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ نے ان کو سزا دی یا نہیں دی، یا اللہ تعالیٰ نے لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن اگر ہم اپنا دین سمجھیں، سیکھیں، تو ہمیں یہ سب سے زیادہ نصیحت یہ ملتی ہے کہ آپ نے امر بالمعروف بھی کرنا ہے، تو ساتھ نہیں انل منکر بھی کرنا ہے، کہ برائی سے روکنا بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے کوئی فرینڈ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ نے اسے جھوٹ بولنے سے روکنا ہے. اگر کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے، برے طریقے سے بات کر رہا ہے، تو آپ نے اچھے اخلاق سکھانے ہیں. کوئی سنت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ ایسے، جیسے پانی پینا ہے تو ایسے سنت کے طریقے سے پیتے ہیں. یعنی آپ جو بھی نیکی کا حکم دیں، ساتھ برائی سے روکے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب جو بتایا نا میں نے آپ کو، جب وہ اس گروہ نے جنہوں نے جو فرما برداری کر رہے تھے اللہ کی، جب انہوں نے ان سے خرید و فروخت بند کر لی نا، تو ایک رات انہوں نے سوچا آج اگلا دن جب شروع ہوا نا، تو ان کو کچھ عرصے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر باہر کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے تو خرید و فروخت بند کی ہوئی تھی، رشتہ داری بند تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا وہی بات ہے کہ اتنی خاموشی، اتنا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ باہر کچھ معاملہ ڈفرینٹ لگ رہے ہیں. جب وہ گھروں سے نکلے، انہوں نے دیکھا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بہت سارے لوگوں کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. اچھا، اب جب یہ لوگ آئے نا، تو وہ جو بندر اور خنزیر تھے نا، وہ سب ان کو پہچانتے تھے، جو ان میں سے رشتہ دار تھے. ہاں جی، پوچھا. وہ پھر بندر یا خنزیر جو بھی ہوتے تھے نا، وہ اپنے رشتہ دار کے آس پاس آ کے نا جیسے جانور آس پاس پاؤں کے اندر گھومتا ہے نا، ویسے لوٹتے پوٹتے آتے ان کے پاس، گر گراتے. تو اینیمل جیسے ہو گئے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ حرکتیں ان کی جانور جیسی ہو گئی تھی، لیکن انہیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ہمارے رشتہ دار آئے ہیں. اور لیکن وہ جو رشتہ دار تھے، جو فرمانبرداروں میں سے تھے، وہ نہیں پہچان پا رہے تھے. ان کے لیے تو سارے بندر اور خنزیر تھے نا، ان کو کیا پتا کہ کون سا رشتہ دار ایک میل ہے یا فیمیل ہے، یا کون سا اس کا کیا لگتا ہے. تو وہ جب خود لوٹ پوٹ ہو کے آتے تھے نا ان کے پاس، تو وہ پھر پوچھتے تھے کبھی کہ بھئی آپ وہ تو نہیں ہیں، یا جو بھی ہے. بہرحال انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کو منع کیا کرتے تھے نا، تو وہ پھر رو پڑتے تھے یا روتے بھی تھے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ذلیل و خوار ہوئے کہ ایک تو شکلیں مسخ ہوئیں، ایک تو جنس یہ جانور بن گئے. اور پھر انہوں نے 3 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں، اور یہ سب 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس میں پورے واقعے میں لیسن کیا تھا ہمارے لیے؟ ایک تو میں پھر زور دے رہی ہوں کہ آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے، ساتھ برائی سے روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم کوسچنس کے لیے ریڈی ہیں. چلو عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ جو قوم تھی اصحاب سبت، ان کا کیا پیشہ تھا، کیا کام کرتے تھے؟ مچھلیاں پکڑتے تھے. جی شاباش، مچھلیاں پکڑتے تھے. عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ ان پہ آزمائش کیا آئی تھی؟ جی، کم مچھلیاں آتی تھی جن دنوں انہوں نے پکڑنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا بہانے بنانے لگ گئے ہوئے تھے، کس طرح کی حرکتیں انہوں نے کر لی تھی؟ بہانے گھڑے بناتے تھے، ایک دن پہلے ہی صحیح گھڑے بنا لیتے تھے جی، یا جال بچھاتے تھے. ہاں، اور ہفتے کا دن چھوڑ کے سنڈے کو وہی جال میں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے. یعنی انہوں نے اپنے طور پہ سوچا ہم تو اللہ کی نافرمانی تو کر ہی نہیں رہے، تو ہم تو بس ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، قبول ہے بس. ٹھیک ہے. جی عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا؟ خنزیر بنا دیا تھا. اور عبداللہ وہ کب تک زندہ رہے تھے؟ 3 دن اور 3 راتیں. تو آپ کو اس سے کیا لیسن ملا، اس سبق سے، اس پورے واقعے سے؟ کہ ہم نے نیکی کا مانی ہے.